اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو. اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں. اس آیت کریمہ میں، ان تین آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی بدعہدی کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ عہد کر کے توڑ دیتے تھے، ایک تو یہ کہ عہد تو کر لیتے تھے لیکن موقع کی تلاش میں رہتے تھے دغا کرنے کے، دھوکہ دینے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے متعلق حکم بیان فرمایا. اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ابھی پڑھی گئی، ان آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، ایک تھا بنی قریظہ اور ایک تھا بنی نذیر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو قریظہ سے آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں کفار و مشرکین کا ساتھ نہیں دو گے. جب ہمارے خلاف لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو تم کسی بھی طرح کی مدد ہمارے خلاف کسی کے ساتھ نہیں کرو گے. مدد کسی کے ساتھ تم نہیں کر سکتے. اس طریقے کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا تھا بنو قریظہ کا. لیکن جب جنگ بدر ہوئی تو یہ بنو قریظہ نے کفار و مشرکین کی خفیہ طور پر مدد کی، ان کو ہتھیار پہنچائے، جنگی ساز و سامان کو پہنچائے، خفیہ طور پر ان کی رہنمائی، ان کی مدد کی. جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی گرفت فرمائی. انہوں نے معافی مانگی، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ نے معاف فرما دیا اور وہی معاہدہ برقرار رکھا. جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایسے مسلمانوں کی خیبت ان کے دلوں میں بیٹھی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہے، اسلام سچا مذہب ہے اور کفر و شرک مٹ جائے گا اور اسلام ہی اسلام رہے گا. ڈر کے رہتے تھے. لیکن اس کے بعد جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں مسلمانوں کو پریشانی ہوئی تو ان کے حوصلے پھر بلند ہو گئے، شیردل ہو گئے. یہاں تک کہ مکہ شریف یہ گئے، ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، یہ مکہ شریف کے بڑے بڑے جو سردار تھے کفار و مشرکین سے، ان سے جا کے ملا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرا. نہ صرف کفار و مشرکین مکہ کو آمادہ کیا بلکہ جتنے عرب کے قبیلے تھے سب کو جمع کر کے ایک جمعیت کرا کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے سب کو آمادہ اس نے کیا. اس بدبخت نے، کعب بن اشرف نے
جس کی پاداش میں جو ہے غزوہ خندق رونما ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اسی کا ذکر فرمایا۔ کچھ وہ ہے جو عہد کو توڑ دیتے ہیں اور کچھ وہ ہے جن سے عہد توڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو جو عہد توڑ دیتے ہیں ان سے سخت مواخذہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کا سخت مواخذہ کیا، ان کو گھیر لیا، ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے جو باغات تھے ان کو جلا دیا گیا۔ پھر وہ لوگ باہر آئے، سب کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ تو پھر جو ہے ان کی طرف سے حکم جو صحابی مقرر کیے گئے تھے فیصلہ کرنے والے، انہوں نے خود فیصلہ دیا کہ ان میں سے جو بالغین ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو 600 بالغ لوگ تھے، سب کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو، لیکن اب نہیں چھوڑنا ہے۔ چھوڑیں گے تو پھر یہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، جنگ کے لیے آمادہ کریں گے، قتل و غارت گری ہوگی، فساد ہوگا، خون بہے گا، آپس کا امن جو ہے خراب ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا بخشا نہیں جائے گا۔ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دو تاکہ فتنے فساد کا دروازہ بند ہو جائے، امن و آشتی قائم رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگ میں جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر کے ان کو بھگاؤ۔ ان کو جب قتل کرو گے تو دوسرے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں عرب کے دوسرے قبیلے ان کو عبرت حاصل ہوگی۔ ہوا یہی کہ جب ان کو قتل کیا گیا تو دوسرے جو عرب کے قبیلے تھے خاموش ہو گئے سب۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو، دھوکے کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ یعنی یہ کہ کسی قوم سے معاہدہ ہوا ہے تو ڈائریکٹ حملہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا پہلے ان کی طرف پیغام بھی جاؤ کہ تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا تم اس معاہدے پر کھڑے نہیں اتر رہے، اس لیے معاہدے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور جب معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے تو اب ہم کبھی بھی تمہارے خلاف آ سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، جوابی کارروائی اگر تم کی حیثیت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو تو تیار رہو، ہم آنے والے ہیں۔ ڈائریکٹ حملہ نہ کرو، معاہدہ برقرار رکھتے ہوئے پہلے معاہدے کو ختم کرو، بعد میں ان کے پاس جاؤ، کیونکہ معاہدہ اپنی طرف سے توڑنا اور اس میں خیانت کرنا یہ بری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ جب بھی وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے پہ پورے اترو، جب معاہدہ کرو تو معاہدے پہ پورے اترو۔ اگر ان کے خلاف کارروائی کرنا ہے تو پہلے ان کو بتا دو کہ معاہدہ ہم توڑ رہے ہیں اور اب ہم جو ہے تمہارے خلاف آنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔